دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی۔ چنانچہ میں قریب ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ارشاد فرمایا جبریل امی نے مجھ سے کہا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے سارے دینی کام ہیں، مگر بالخصوص ذیلی حلقوں میں 12 دینی کام کیے جاتے ہیں، جس میں 5 روزانہ کے، 5 ہفتہ وار اور 2 ماہانہ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ علاقہ دورہ جو 12 دینی کاموں میں 10واں دینی کام ہے، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ علاقہ دورہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق روزانہ یا ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن ہر مسجد کے اطراف میں گھر گھر، دکان دکان، گھروں میں، دکانوں میں موجود راہ میں کھڑے ہوئے آنے جانے والے تمام عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پیش کرنا، یہ ہے علاقائی دورہ۔ علاقہ دورہ کے لیے ہم کیا کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے علاقہ دورہ کروں گا، نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا، غصہ دلانے والی بات پر صبر کر کے اجر کماؤں گا، مسکراتے ہوئے پرتپاک طریقے سے ملاقات کروں گا۔ نیکی کی دعوت کا اثر نہ ہو تو اپنے اخلاص کی کمی تصور کروں گا۔ علاقہ دورہ بازار میں، محلے میں، گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دینا، کیا بزرگوں سے بھی اس کا کوئی انداز ملتا ہے، کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ ہمارے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی، نبی امی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 3 سال خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، پھر علی الاعلان تبلیغ کا حکم ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مختلف قبائل عرب کا دورہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں دور دور کے عربی قبائل مکے میں جمع ہوتے تو آپ تمام قبائل میں دورہ فرماتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ عرب میں جو میلے لگا کرتے تھے، دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے، ان میلوں میں بھی محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اسلام سے پہلے ناز و نعم میں پلے تھے، اور آپ کو جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تبلیغ دین کے لیے بھیجا
تو آپ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ دین کرتے تھے، اور ہر ایک دورے میں ایک دو مسلمان کر لیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ تو نیکی کی دعوت جو ہے یہ عمومی طور پر فرض کفایہ ہے، اور فرض عین کی صورت بھی بنتی ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے، گمان غالب یہ مان جائے گا، تو اب نیکی کی دعوت دینا فرض عین ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کی سنت نیکی کی دعوت دینا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تفسیر نعیمی میں پارہ 4 کی آیت نمبر 104 کے تحت فرمایا گیا، اے مسلمان تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، یا ایسی تنظیم بنو، یا ایسی تنظیم بن کر ہو جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی دعوت دے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دے، غافلوں کو بیداری کی دعوت دے، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دے، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت دے، سونے والوں کو بیداری کی دعوت دی، اچھے باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی قلمی عملی قوت سے، نرمی سے، گرمی سے حکم دے۔ حاکم محکوم کو ماتحت کو گرمی سے دے گا، بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ، میں کیا نماز کی دعوت دوں، میں کیا علاقہ دورہ کروں، میں کیسے میں کوئی حافظ تھوڑی ہوں، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں، کوئی امام صاحب تھوڑی ہوں، کوئی مبلغ نہیں ہوں، نہیں، سارے مسلمان سارے مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کوئی ایک آیت اس کی تفسیر، کوئی ایک حدیث اس کی شرح، کوئی ایک دینی مسئلہ، کوئی سنت، کوئی نیکی کی بات معلوم ہے تو وہ آگے بڑھا دینی چاہیے۔ اور انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ علاقہ دورہ کیا جاتا ہے۔ علاقہ دورہ کے بالخصوص 3 مقاصد ہیں، 3 پرپز ہیں۔ نمبر 1 مسلمان نیکی کے کام کرنے والے بنے، 2 مسجدوں کی آباد کاری، 3 برائیاں ختم ہوں، اور انہی مقاصد کے لیے علاقہ دورہ کیا جاتا ہے۔ علاقہ دورہ کے 11 فوائد، 11 بینیفٹس آف علاقہ دورہ۔ نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت پانے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، فروغ علم میں دین کا سبب ہے علاقہ دورہ، مساجد کی رونق بڑھانے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، مسجد میں نفل اعتکاف کی سعادت پانے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، اجتماعی دعا کی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، اسلامی بھائیوں کی تربیت کرنے اور تربیت لینے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، سلام کی سنت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، صبر کا ثواب کمانے کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، دعوت اسلامی کی تشہیر اور تعارف کا ذریعہ ہے علاقہ دورہ، تکبر کا علاج ہے علاقہ دورہ، مدنی قافلے سفر کروانے کی مشین ہے علاقائی دورہ۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت پانے کا ذریعہ علاقہ دورہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا پیارا بنا دیتے ہیں، اور زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں، ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں، پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو اس کی مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ علاقہ دورہ کے ذریعے علم دین کا فروغ ہوتا ہے، کیونکہ درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مسجدوں کی رونق بڑھتی ہے، کیونکہ جب دعوت دے کر آتے ہیں تو لوگ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل رونق تو
نمازیوں سے ہے، عبادت گزاروں سے ہے، معتکفین سے ہے۔ نفل عبادت کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے کوئی دن، مہینے، کوئی خاص رمضان مبارک ہو، یہ ضروری نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی دعا بار بار ہوتی ہیں، اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی بھائیوں کی تربیت ہوتی ہے، نئے اسلامی بھائی جب شامل ہوتے ہیں تو ان کو علاقۂ دورہ کرنے کی تربیت ہوتی ہے، داعی بننے کی، خیر خواہ بننے کی سعادت ملتی ہے، یہ بھی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب نئے نئے اسلامی بھائی علاقہ دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے، تو انہیں بھی صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تو علاقہ دورہ کرنے تو پھر سلام بھی عام ہوتا ہے، اعبدوا الرحمن وافشوا السلام، اللہ پاک کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صبر کا ثواب ان کے جنہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بعض محبت بھی کرتے ہیں، بعض ناراض بھی ہوتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی عاشقان رسول نیکی کی دعوت دیتے ہوئے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اس سے دعوت اسلامی کا تعارف اور تشہیر ہوتی ہے۔ علاقۂ دورہ میں ہم لوگوں کے پاس جا کر چل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی سے تکبر کی کاٹ ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلوں میں، اور مدنی قافلوں کی بقا علاقۂ دورے میں ہے، بلکہ آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ علاقۂ دورہ مدنی قافلوں کو چلانے کی مشین ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ نگران بنیں گے تو وہ آداب بیان کریں گے، دعا کرائیں گے، ضرورت پیش آنے پر آداب یاد دلائیں گے۔ داعی ایک اسلامی بھائی بنتے ہیں، ان کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا۔ رہنما وہ مقامی ہوتا ہے تو وہ نیکی کی دعوت سے قبل تعارف پیش کرتا ہے کہ یہ قافلہ فلاں جگہ سے آئے، یہ آپ کو نیکی کی دعوت دیں گے، آپ سنیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، جو تیار ہوتے ہیں اسے مسجد میں ہاتھوں ہاتھ لے کر ساتھ آتے ہیں۔ علاقۂ دورہ عصر و مغرب، عشاء، فجر، ظہر، ان کے درمیان سب وقت ہو سکتا ہے۔ اگر عصر کے بعد علاقۂ دورہ ہونا ہے، عموماً اسی وقت پر ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اذان عصر سے 26 منٹ پہلے اسلام میں جمع ہوں گے، ان میں ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی۔ کوئی اسلام بھائی عصر کا اعلان کریں گے، کوئی خیر خواہ بنیں گے، کوئی عصر تا مغرب مسجد میں درس دیں گے یا شرکت کریں گے۔ مسجد کے باہر جانے والے اسلامی بھائی مغرب کا اعلان، مغرب کا بیان، یہ تقسیم ہوگی۔ اس میں علاقۂ دورہ کے جو آداب ہیں، مینرز ہیں، اس میں یہ ہے کہ مسجد سے باہر دعا ہوگی، دعا کے بعد اسلامی بھائی 2-2 کی قطار میں، لائن میں چلیں گے۔ آگے کون ہوگا؟ رہنما اور داعی۔ آپس میں بات چیت نہیں کرنی، راستے کے ایک طرف چلنا ہے، نگاہیں نیچی کر کے حتی الامکان چلنا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا ہے، منتشر نہیں ہو رہا، سارے اکٹھے ہو کر رہیں گے، ہاتھوں میں تسبیح ہو، لبوں پر درود و سلام ہو، انشاءاللہ نیکی کی دعوت میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو اسلام بھی اس سے سلام کریں، ہاتھ ملائیں، اور پھر چل پڑیں یا ساتھ لے چلیں ان کو۔ کسی کے مکان پر دستک دیں تو گھر کے مردوں کو بلا کر ایک طرف کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دیں، یعنی اس بات سے احتیاط کرنی ہے کہ گھر کے اندر ہماری نظر نہ جائے۔ جب کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو کوئی اسلام بھائی بیچ میں نہ بولے، تمام اسلام بھائی خاموشی کے ساتھ نگاہیں نیچی کی سنیں، واپسی پر استغفار پڑھتے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، اور بھی استغفار کے مختلف کلمات ہیں۔ مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل مسجد میں واپس آ جائیں، اور جو درس جاری ہے اس میں شرکت کریں، اور اگر وضو وغیرہ کرنا ہے تو اس کی تیاری کر لیں۔ تو ہفتے میں کم از کم ایک دن علاقۂ دورہ کیا جائے۔ بہترین وقت عصر تا مغرب ہے، رمضان میں ظہر سے پہلے وہ نماز منتخب کی جائے جس میں لوگ اطمینان سے بیان بھی سنیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھول، جو میرا ذمہ دار بلا عذر علاقۂ دورہ میں شرکت نہ کرے تو اس کا ایسا کرنا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ درس دینے، علاقۂ دورہ کرنے، فجر کے لیے جگانے، مدرسۃ المدینہ بالغاً پڑھنے پڑھانے کے لیے تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں۔
دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے علاقۂ دورہ بہت مفید دینی کام ہے. تمام اسلامی مل کر اس دینی کام کو مضبوط کریں. علاقۂ دورہ میں سستی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. جہاں بھی مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، وہاں مدنی انقلاب آنا چاہیے. مدنی درس، علاقۂ دورہ، مدنی قافلے، ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں اضافہ ہونا چاہیے. کاش گلی گلی میں علاقۂ دورہ کی دھوم پڑ جائے. علاقۂ دورہ مدنی قافلے تیار کرنے کی مشین ہے. علاقۂ دورہ کے علاقائی سطح پر 3 رکنی مجلس بنائی جائے. اراکین مجلس علاقۂ دورہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوں. شورا کے مدنی مشوروں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر مشاورت ہوتی ہے. ان میں سے کچھ منتخب مدنی پھول: نماز جمعہ سے پہلے علاقۂ دورہ اور نماز جمعہ کے بعد مدنی حلقہ لگایا جائے. اگر خطیب صاحب اجازت دے تو جمعے کا بیان بھی فرمائیں. علاقۂ دورہ کو مضبوط کرنے کے لیے علاقائی سطح پر 3 رکنی مجلس. دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کو آباد کیجیے. مدنی مراکز میں روزانہ علاقۂ دورہ کیا جائے اور عصر تا مغرب ہونے والے درس کو مضبوط کیا جائے. احتیاطیں: کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 12 اسلام بھائی. مسجد میں رہنے والوں کی تعداد کم از کم 2 اور باہر جانے والوں کی تعداد کم از کم منیمم 5. ہر ذیلی حلقے میں ایک علاقۂ دورہ ہفتہ وار ہو، یہ اس کا ہدف ہے، اور اس میں کم از کم 4 اسلامی بھائی شریک ہونے چاہیے. اللہ ہمیں اس نیکی کی دعوت والے کام میں شرکت کا شرف عطا فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.dawatislami.org کا وزٹ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.